ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ ہے کیا؟ شولاپور سے ایک صاحب فون کرتے ہیں، ہیرا معلوم، ہیرا، اس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہیرا اگر 10 لاکھ کا بھی پہنتا ہے تو مثال کے طور پر کوئی آپا ہیرا ڈالی اور انگوٹھی ہے اس کے پاس، تو ہیرا اگر 2 لاکھ روپے کا ہے تو ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انگوٹھی پر زکوٰۃ ہے، ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کل ایک دھات آ رہا ہے پلاٹینم، سمجھ میں بات، وہ اسٹیل، اسے وائٹ گولڈ کہتے ہیں، اسے مجھے بھی انگریز آ لی۔ تو وائٹ گولڈ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ اس کی قیمت سونے سے زیادہ ہے۔ اصل میں قیمت سامنے رکھ کر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگائیں گے، شریعت سامنے رکھ کر زکوٰۃ کا حکم لگائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ دو دن پہلے ایک تقریر میں بات آئی تھی کہ سام بچھو اگر نظر آ جائے تو مار دیں۔ میں پہلے بولا تھا کہ عورتوں کے عقیدے بڑے خراب ہیں، انہیں سدھر گئی تو پورا ماحول سدھر گیا۔ پوچھ رہی ہے فون کر کے، تقریر سنی بہت اچھی تھی حضرت تقریر رے، لیکن سام بچھو کیا بھی کرے نہیں تو بھی مارنا کیا؟ میں بولا کیا بھی کرے نہیں تو مارنا، سو کرے تو مارنے کا موقع نہیں ملتا، تمہیں مر جاتی نا۔ پھر پوچھ رہی ہے کہ خامخواہ مارنا ظلم نہیں کیا؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میں بولا کہ نہیں ظلم نہیں ہے ماں۔ پھر کئی کو مارنا حضرت؟ انہوں جنگل چھوڑ کر یہاں کئی کو آئے، اس لیے مار رہے ہیں۔ تو پھر عجیب سوال کرتی ہے اللہ کی بندی، جب مارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی کو پیدا کرے حضرت؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوال پر سوال، سوال پر سوال پیدا کریں گے تو پھر ایمان کو خطرہ ہو جائے گا، حالانکہ اس کا جواب بھی ہے۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ تمہارے ماحول میں آ جائے تو مارنے کا حکم ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ تم جنگلوں کو جا کر تلاش کر کر کے مارو، یہ نہیں ہے۔ تمہارے ماحول میں آ جائے تو مارنے کا حکم ہے، ورنہ وہ جنگل پورا انہی کا ہے۔ کہیں بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ بھائی زمین میں کہیں بھی سانپ کو نہ چھوڑو، کہیں بھی زمین میں بچھو کو نہ چھوڑو۔ جاؤ جا کر جماعت بنا کر کیا کرو کہ سانپوں کو، بچھوؤں کو، شیر کو، چیتے کو پکڑ کر مارو، ایسا حکم نہیں ہے۔ تمہارے ماحول میں آ جائے، انسانی آبادی میں آ جائے تو پھر وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم نے ان کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنے کام سے اگر آپ ادھر آ گئے تو پھر ہمارے انسانوں کو تکلیف ہوگی، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ زمین و آسمان میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ مارنے کا حکم اس لیے ہے کہ تمہارے ماحول میں آ جائے تو مارو، تمہیں جا کر مارو ایسا حکم نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک صاحب سوال، ایک بچی بارہ بنکی سے سوال کرتی ہے، ہم نے مسجد کے دینے کے لیے کچھ پیسے نکال کر رکھے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے کیا؟ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے اگر مسجد کو دینے کی نیت سے رکھے ہیں لیکن آپ وہ مسجد کو دیے نہیں، وہ آپ ہی کے قبضے میں ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ میں یہی بات ہے؟ دیے نہیں آپ لیکن آپ کے قبضے میں ہیں وہ۔ اور اسی طریقے سے حج کے لیے جمع کر رہے تھے، بات آئی پھر بھی میں بول رہا ہوں، آج بھی سوال آیا کہ حج کے لیے جمع کر رہے ہیں پیسے، 5-6 لاکھ روپے جمع ہو گئے، آپ اسے استعمال کریں نہیں، آپ کے پاس جمع رقم ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔
ٹیلر روزہ رکھ کر منہ سے مشین کی سوئی میں تاگا پرو سکتے ہیں کیا؟ ابا با تقویٰ ابل رہا صحیح ہے، ایسا کر کو وہ تاگا ذرا یہ ہونا مطلب پرو سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نظام الدین کولار سے فون کرتے ہیں، عشرے کا اعتکاف بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، الگ الگ آدمیاں 3 دن بیٹھ سکتے ہیں، پورے محلے میں ایک آدمی بھی اگر عشرے کا اعتکاف نہیں بیٹھتا پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ کئی لوگ مل کر ایک دن مل کر جمع کرنے سے وہ اعتکاف کا حکم ساقط نہیں ہوگا۔ غیر مسلم اگر سلام کرتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے؟ حداک اللہ بولنا چاہیے یعنی تو وعلیکم بولنا چاہیے۔ بنگلور سے ایک صاحب فون کرتے ہیں، ایک آدمی حقوق اللہ میں تو بہت رہتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، لیکن حقوق العباد میں بہت کمزور ہے، خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ حقوق العباد کا بہت بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرے حقوق میں کمی پیشی ہوگی تو میں معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، لیکن میرے بندوں کے حقوق میں کمی پیشی ہوگی، اختیار میں اللہ ہوں، اختیار رکھنے کے باوجود بھی میں اس بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرا بندہ اسے معاف نہ کرے۔ زکوٰۃ نہیں دیے اللہ چاہے تو معاف کریں گے، کسی یتیم کا، بیوہ کا، مظلوم کا 1 پیسہ کھا لیے، کان کھول کر نہیں، کان پھوڑ کر سنو، حرام خورو، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، نعوذ باللہ، جو کھا رہے ہیں ان کو بولنا ہے، ایسے جملے بولے تو ان کے دل کے رکھتے سے حرام خور رہا ہے، رتی بھی بنداس کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں۔ اور ایک بات کیا ہے معلوم، محلے میں پیرا پٹی بیچنا نہیں کہتے کی تو ہر محلے کا ایک دادا ہے، محلے میں پیرا پٹی بیچنا کہتا پہلے دادا کو بولنا کہتے، انہیں بولیا میں نہیں لیتا کہتے بیچ ڈالنا کہتے، نہیں کہتے انہیں لینا سو کہتے اسے دینا کہتے۔ اب انہیں جو لیتا نا بازار کے ریٹ سے بھی لیتا نہیں، بازار میں 1 کروڑ روپے ہے کہتے یہ دادا حرام خور ہے دیکھو، انہیں 40 لاکھ کو پوچھتا، نہیں صاحب وہ سب دینا ہوتا نہیں، کہتا اٹھ رہا اٹھ، تو کسے بیچتا کون لاکھ کو لیتا میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، فرعون کو چھپا کو اسے نکال سکتے۔ ایسا چل رہا ہے، غیر مسلم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن مسلمان جس کا ایمان اللہ پر ہے، رسول اللہ پر ہے، مرنے پر ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اگر پکی خبر مل گئی تو پھر ان لوگوں کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنا، چند دن نہیں گزرتے ایسے لوگ مرنے کے بعد خبر کھود کر دیکھو آگ نظر آئے گی، آگ چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ ہرچے آمد در گھسیٹ بیر گٹلی یا کویٹ کا قصہ، کھانے پینے میں حلال حرام کی ذرا برابر تمیز نہیں ہے۔ میں گھر بیچ رہا ہوں، محلے والوں کا حق ہوتا ہے پہلے محلے میں اس کی تشہیر کرنا کہ میں گھر بیچ رہا ہوں بھائی بول کر، پڑوسیوں کو بولنا جسے حق شفاعہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ اچھے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی اچھے ہیں، آپ کے ان کے درمیان میں 15-20 سال سے سمجھوتا چل رہا ہے، آپ اچانک کسی کو بیچ کر چلے جائیں گے، کوئی ظالم آ جائے گا تو پڑوس کو تکلیف دینے کے انداز میں سے ایک انداز یہ بھی ہوگا۔ اب آپ پڑوس کو پوچھ رہے ہیں یا محلے والے کو بول رہے ہیں کہ میں گھر بیچنا چاہ رہا ہوں، کیا بھئی ریٹ انہیں پوچھتا ہے، آپ اپنا ریٹ بولیں گے، برابر بولیں گے ریٹ جو بازار سے ہے، 19-20 کوئی فرق ہو جائے تو ہو جائے۔ 1 کروڑ روپے کی عمارت ہے، 1 کروڑ روپے کی عمارت ہے، پڑوسی بول رہا ہے کہ نہیں بھی 70 کو دیو، 80 کو دیو، 90 کو دیو، جب 5-6 لاکھ آگے پیچھے چلے گا تو چلے گا، نہیں 1 کروڑ کی جگہ 1 کروڑ کی عمارت صاف 50 لاکھ کو پوچھتا، 60 لاکھ کو پوچھتا ہے، تو پھر اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ یہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی سفارش نہیں کریں گے جس کے اوپر
بندوں کا حق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے جو قرآن کو پڑھتا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کرتے جو رمضان کا حق ادا کرتا نہیں، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں عورت کی جو ماہانہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دن کے وقت اگر طبیعت خراب ہو گئی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جس وقت خون نظر آئے اس وقت روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سارا دن اگر روزے کی حالت میں گزار دیتی ہے تو استحباب یعنی مستحب ہے، لیکن رمضان کے بعد جب قضا کرے گی تو اس دن کا بھی حساب لگا کر قضا کرے گی جس دن اس کا روزہ ٹوٹا ہے۔ بہت اچھا سوال، اکثر عورتیں شرماتی ہیں اس قسم کا سوال کرنے سے، اور اس کا جواب اس وقت صرف علماء ہی جانتے ہیں۔ پیغمبر سے بھی آ کر اس قسم کے سوالات کرتے تھے اور پیغمبر جواب دیتے تھے۔ سوال کرنا اور پیغمبر کا جواب دینا قرآن میں موجود ہے۔ 3 پارے میں یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ معلوم نہیں ہوتا نعوذ باللہ من ذالک کہ بہت سارے عورتیں حالت ناپاکی عدم طہارت میں بھی کبھی قرآن کو ہاتھ لگا دیتی ہیں، کبھی قرآن پڑھ لیتی ہیں، سمجھ میں آئی بات، روزہ رکھ لیتی ہے، سب گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ روزے کی حالت میں بال ناخن کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد پانی نہا سکتے ہیں، جی نہا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس میں کیا عصر کی نماز میں کیا ہے؟ ہمارے ایک صاحب لکھتے ہیں ہمارے والد کا انتقال ہو کر 6 سال ہو گئے، اب ان کی خبر کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، اس حالت میں زیارت کیسے کریں؟ جس جگہ پر دفن کرے ہیں اس جگہ پر جا کر سلام عرض کر دیں، نشانی رہے کہ نہ رہے وہ جگہ والد کے خبر کی ہے، کیونکہ خبر جسموں کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، روحوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ خبر کیا ہے؟ جسموں کی رہنے کی جگہ نہیں بلکہ روحوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو روح اندر رہتی ہے، اس لیے آپ وہاں جائیے۔ اس خبر میں کسی اور کو بھی دفن کر دیا گیا تب بھی آپ اپنے والد کی قبر تصور کر کے جائیے، وہ والد ہی کی قبر ہے۔ کوئی ماں کو لا کر، کوئی اور دوست کو لا کر، کوئی اور دوست کو لا کر، کوئی بات نہیں ہے، آپ جائیے، جا کر وہاں پر والد کی قبر سمجھ کر سلام عرض کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، کیونکہ جسم کا تعلق دنیا سے ہے، روح کا تعلق آخرت سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت میں نئے جسموں کے ساتھ ہماری ہی روح کو داخل کر کے جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ خطر سے ایک صاحب فون کرتے ہیں کہ میں فرض نماز کے بعد سنت یا نفل پڑھتا ہوں تو کوئی عربی آ کر میرے رائٹ سائڈ میں کھڑ کر میرے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ اصل میں کیا ہے مسئلہ، مفترض کے پیچھے مفترض کی نماز یا نفل پڑھنے والے کی نماز ایک مسئلہ ہے نا۔ فرض پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنا یا نفل پڑھنا، فرض پڑھنے والے کے پیچھے فرض بھی پڑھ سکتے ہیں اور نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک نفل پڑھنے والے کے پیچھے کوئی آدمی فرض نہیں پڑھتا، سمجھ میں آئی بات ہے۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، دوسرے اماموں کے نزدیک نفل پڑھنے والے آدمی کے پیچھے بھی فرض نماز ہو جاتی ہے، تو ان کے مسلک میں وہ ہے، وہ لوگ آ کر جڑ جاتے ہیں، ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ عورتیں گھروں میں کم سے کم کتنے دن اعتکاف کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، اعتکاف کا حکم مردوں کے لیے جیسے ہے ویسے عورتوں کا بھی لیے ہے۔ 12 گھنٹے کا، یعنی آج کی مغرب سے پہلے سے لے کر کل کے مغرب کے بعد تک ایک روزہ ایک دن کا اعتکاف شامل ہوتا ہے۔ عورتیں بہت ساری گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن عورتوں کے اعتکاف کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، سمجھ میں آئی بات، کیونکہ عورت گھر کی ذمہ دار رہتی ہے، انہیں اعتکاف میں بیٹھ گئی تو پھر شوہر کے کھانے کا کیا ہو، ساس کے کھانے کا کیا ہوگا، سسرے کا کھانے کا کیا ہوگا، اور بچوں کے کھانے کا کیا ہوگا۔ اگر ایک گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو نڑن بھاوج میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا دیورانی جٹانی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر انہیں جا کر
اعتکاف میں بیٹھ گئی تو پھر وہ پورا گھر کیا ہو جائے گا؟ قیامت ہو جائے گا۔ اس لیے اعتکاف عورتوں کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری شوہر کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، بچوں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ عجیب عورتوں کا مزاج ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ فضائل کو سمجھنا چاہیے، مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ سب گھر کے اندر پریشان رہتے ہیں، ایک تنہا عورت پکانے والی رہتی ہے، انہیں جا کر 3 دن اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حمل روکنے کی دوائی یا انجیکشن لینا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس کے اندر اور بہت سارے جزیات ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر کہا کہ آئندہ حمل تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو اس صورت میں اس کے لیے حمل کی دوا، روکنے کی دوا لینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر اچھا حاضر ڈاکٹر بول دیا کہ آئندہ حمل تمہارے جان کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس صورت میں دوا لے سکتے ہیں۔ نارمل طبیعت ہے، حمل کا خوف ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دوائی روکتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ ہندوستان سے سعودی عرب کو گئے تو 1 دن پہلے وہاں عید ہو جاتی ہے، کیا کرنا؟ تو آپ عید کے دن عید وہاں کر لینا، بعد میں آپ کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لینا، کیونکہ 29 یا 30 روزے ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہاں سے یہاں آئے، 30 دن پورا کر کے عید کی نماز پڑھ کر فلائٹ چڑھ کر یہاں آئے تو یہاں روزہ چل رہا ہے تو آپ کو اس دن آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جگہ کا اعتبار ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے گنتی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ عورتیں اہل حدیث کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جانا نہیں بھئی، گھر کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، گھر کے اندر نماز پڑھنا عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ 5 وقت بھی گھر سے باہر نکل کر نماز کو جاتے رہے گی، حرج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بار بار لاک ڈالنا، نہیں تو گھر میں چھوڑ کو جانا، بہت بڑی فضیلت ہے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس صورت میں کیا کریں؟ کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ سمجھ میں ہی مت؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا ادب ہے، طبیعت ہے، سنت ہے، لیکن مؤکدہ نہیں ہے۔ جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی سہولت نہیں، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ایک واقعہ ہوا ایسا، ایئرپورٹ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بورڈنگ کا ٹائم ہو رہا ہے اور پیشاب آ رہا ہے۔ میں گیا تو وہاں پر پورے جو بڑے باتھ روم تھے پورے اندر آرام کر رہے تھے۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں لیکن وقت ہو رہا ہے، فائنل کال کا آواز آ رہا ہے، پیشاب بھی آ رہا ہے، تو میں کھڑے کھڑے ہی ضرورت پوری کر لیا۔ یہی حالت تھی میری تو کھڑے کھڑے ضرورت پوری کر لیا۔ تو مجھے نوٹ کر کے میں باہر نکلیا تو آپ مولوی صاحب ہیں کیا؟ جی ہاں میں مولوی صاحب ہوں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کیے۔ اتفاق سے سوال کرنے والے کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے۔ میں بولے آپ مسلمان ہیں کیا؟ ہاں مسلمان ہوں۔ آپ کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ علماء سے ٹکر مت لو، تمہاری عقلیں سب جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں علماء کی عقل شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں 1 2 4 مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بیجاپور سے محمد رفیق کیا لکھے ہیں، مرد کو اگر بال زیادہ ہیں تو کیا چوٹی ڈال سکتے ہیں؟ ضرور ڈال سکتے ہیں، چوٹی ڈال سکتے ہیں اور پھول لگا سکتے ہیں، کلیاں کی چوٹی ڈال سکتے ہیں۔ ڈالیے، بال رہے تو بال کا حق ادا کرنا چاہیے، ضرور ڈالیے۔ اس کے بعد بھیا کے ماحول سے نکل کر آپا کے ماحول میں چلے جائیں گے آپ۔ توبہ توبہ توبہ، ہے نا مردوں کے بال؟ پھر بال بڑے ہیں تو چوٹی بھی ڈالو، پھول بھی لگاؤ، پنجابی ڈریس پہنو، لاچھا پہنو، ساڑی پہنو، سب پہنو، مزہ آئے گا۔ بے شرم لوگ، مردوں کے بال لمبے ہونا چاہیے نہیں، یہ کان کی لولکی سے زیادہ لمبے ہرگز بال نہیں ہونا مردوں کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اکثر یہاں تک رہتے تھے، کبھی کبھی بال سے نیچے اتر جاتے تھے،
اما عائشہ فرماتی میں نے دیکھی کہ کان سے نیچے بھی اترتے تھے، وہ اس لیے کہ آپ کا ایک معمول تھا بال بڑھنے پر بال کٹانے کا، کٹوانے میں تاخیر ہوتی تو بڑھ جاتے تھے، لیکن اس سے زیادہ لولکی سے آگے مردوں کے بال ہونا نہیں چاہیے، اور وہ بال بھی دو طرف بیچ میں مانگ آ کر دو طرف دب کر یہ کان کے پردے کے اندر سے چلے جانا چاہیے، لیکن انہیں بالا رکھا ہے سو اللہ رے اللہ، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کاٹے کے سور کے گردن میں اکڑ کو رہتے ہیں کو بالا، وہی سے بالا رہتے ہیں، کاٹے کا جو سور رہتا نہیں اس کے گردن میں وہ بالا کھڑ کو رہتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میں کیا کروں کہ بولنا ہی پڑتا ہے سمجھانے کے لیے۔ سر میں بال حضرت علی رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں بال رکھنا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے، یہ طاقت صرف نبی کے پاس تھی۔ رات میں تیل لگانا، روز کنگھی کرنا نہ کرنا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، سب رکھنا ہے، اگر رکھنا ہی ہے تو بیچ میں مانگ۔ لیکن عورتوں کی مشابہت، غیر مسلموں کی مشابہت میں بال رکھنا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کے مشرکین کے لیے غصے کی بہت ساری آیتیں نازل کیا، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اور کرم والی آیت ہے۔ غصہ اور رحم اور کرم دونوں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن مسئلہ سنیے، شروع کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنا، لیکن 20 سے پڑھتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن اعوذ باللہ تو ضرور پڑھیں گے۔ عورتیں تراویح کی نماز کو مسجد جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی بھائی، تراویح کی نماز عورتیں کسی نماز کو نہیں جا سکتی، تو پھر وہ تراویح کی نماز کو مسجد کیسے جا سکتی ہے؟ جی انیس بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے، ان کا ایک اعتراض ہے کہ آپ وہ سوالات ہی بیان کرتے ہیں جو موبائل میں آتے ہیں، لیکن ان سوالات ہم نہ سوال کا موقع ہی نہیں دیتے۔ کل ہوگا تاریری۔ جی مجھے نہیں معلوم پکنی اکاؤنٹ کیا ہے۔ ہاں وہ آپ کے اختیار میں تھا نا، جب چاہے آپ نکال سکتے ہیں نا، وہ نکال سکتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ جتنا پیسہ آپ جمع کر کے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں مہینے کو 5,000 روپے جمع کر لے کر رہے، چیٹی کے پیسے پر سوال کر رہے ہیں، زکوٰۃ ہے۔ ایک مہینے کو 5,000 روپے داخل کر رہے ہیں، 10 مہینے کے 50,000 روپے ہو گئے، پہلے سے زکوٰۃ واجب ہے تو پھر 1 لاکھ روپے ہے آپ کے پاس، یہ 50,000 روپے جمع کر کے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ سواری کے اوپر زکوٰۃ کے برابر؟ جی بہت اچھی بات ہے کہ اپنی سواری اگر 10 کروڑ کی بھی رہی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اپنے لیے 10 سواریاں 10 کروڑ کے رکھے رہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بزنس کے لیے سواری رکھے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔